أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ وعلی آلہ اصحابہ ازواجہ اہل بیتہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے دور جدید کا انسان اور اس کے مسائل۔ اسی دور جدید میں آپ لوگ کچھ وقت نکال کے آئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے مخاطب ہیں، وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یہاں دو بار ہم آیا ہے تو یعنی کہ بہت اس کو تاکید کر کے آیا کہ یہ آخرت سے غافل ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ایک طرف سپیس ہے، سپیس سے نکل کے دوسرے سیاروں کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مشینری کیسی کیسی بن رہی ہے، آٹومیشن آ گئی ہے، زبردست قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، کیمسٹری ہے اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی ڈیپ چلے گئے ہیں، اور نینو اور پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی ہے، فزکس میں چلے گئے ہیں، وہاں 1 2 4 5 ڈائمینشن سے نکل کے 10 12 تک چلے گئے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہوتے ہوئے جب انسان کی بات آتی ہے تو یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یا جب انسان کی بات کر رہا ہے، اس کی پرابلمس کی بات کرتا ہے، اپنی ذاتی انسان کی جو مسئلے مسائل اس کو آتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہے، غصہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور نامعلوم خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، معاشی خوف ہے، اس طرح کا انسیکیور انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سائنسدان ہیں، وہ چیزیں ہیں، تو انسان کو وہ بالکل اسی طرح ہی لیتے ہیں جیسے کوئی مٹیریل ہے، جیسے وہ کسی مٹیریل پہ ریسرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے اپنی تھیوری بناتے ہیں کہ جی اچھا یہ انسان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، یا یہ ہے تو یہ ہے۔ لیکن ہر آنے والے دن کے بعد وہ تھیوریاں چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا جو یہ کام ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک انجینئر ہے یا کوئی مکینک ہے، وہ کسی مشین کو بنانے والی کمپنی جو ہے، مشین کو بنانے والی کمپنی اس کی مینول کو دیکھے بغیر، کنسلٹ کیے بغیر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل سے ٹھیک تو کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ پھر چل پڑتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے کہ اچھا میں اس کو اس طرح کر لوں۔ تو ایکچولی وہ انسان کو مشین کے طور پہ یا ایک مٹیریل کے طور پہ لے رہے ہیں کہ اس میں اچھا یہ فلاں فلاں کیمیکل ہے، اس میں اچھا وہ اس کو غصہ آتا ہے تو یہ کیمیکل بڑھ جاتا ہے، اس کو خوش ہوتا ہے تو فلاں کیمیکل بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ اس کی باقی چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا۔ وہ صرف روح کو جسم کو فوکس کر کے اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں، اور جب کہ انسان کے ساتھ روح لگی ہوئی ہے، اپنے تقاضے ہیں روح کے، تو جب تک ان دونوں چیزوں کو ملا کر نہیں دیکھا جائے گا اس وقت انسان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور آج کا موضوع یہی ہے، تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس پہ ہمیں تھوڑی سی رہنمائی کریں ہماری اس موضوع پر۔ جی حضرت لیاقت علی صاحب، میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، یہ بائی پروفیشنل انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، اور اریگیشن سے ایز اے ایکسین ریٹائر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا ہے اپنی محبت کے لیے، اور یہ لاہور کے اندر ایک آغاز ہوا ہے، اور یہ ایسا آغاز ہے کہ آپ لوگوں کے لیے
آپ لوگوں کے ہاتھوں کو ید بیضا بنانا ہے، وہ روشنی آپ کے ہاتھوں میں دینی ہے جو معاشرے کی تاریکیاں چھانٹ کے رکھ دے۔ نوجوان صوفیہ اکرام، نہ صرف نوجوان بلکہ جدید اور قدیم علوم کے ماہرین تیار کیے جائیں جو کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، جن کے سینوں کے اندر فیض کا سمندر متلاطم ہو، وہ جس کو اللہ کے نام کا ہاتھ لگائیں اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور اس کے اندر سے شیطان نکل جائے اور اس کو روشنی حاصل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ تمام اہل علم لوگ ہی بیٹھے ہیں، پہلے تو ہمیں بالغیب پہ ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے ان چیزوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم سے کچھ عہد لیے گئے، ہم سے کچھ وعدے لیے گئے، ہمیں کچھ انسٹرکشن دی گئی اور اس کے بعد ہمیں اس زمین کے اوپر بھیجا گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام لوگوں کے ارواح کو نکالا حضرت آدم کی نسلوں سے ایک چین کی شکل کے اندر، نسل در نسل۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور ہم سے ایک عہد لیا، اور یہ عہد ہم سے کسی پریشر کے اندر نہیں لیا، ہم سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ استفہامیہ نیگیٹو فکرہ ہے، یعنی آپ نہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی جبر نظر نہیں آتا۔ ہم سب یہ کہہ کے آئے قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ جو مجمع اللہ تعالیٰ نے اس وقت اکٹھا کیا، جن لوگوں نے زمین کے اوپر آنا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیے قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پہ بکھرے پڑے ہیں۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان، یہ اسی وقت کی بات ہے جب انسان کو اس کی پیٹھ سے نسل در نسل نکالا گیا اور ان کو پوری انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے ارواح کو نکالا گیا، اور ان سے پہلے تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ دیکھو تم خود دیکھ لو، تمہارے اندر اگر میرے ہونے کی شہادت موجود ہے تو تم شہادت دو ورنہ نہ دو۔ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اسی وقت ایک اور عہد بھی لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ہم سے کہ اے بنی آدم کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ اور قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت سارے مختلف جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس میری کتابیں اور انبیاء کرام آئیں گے، اور وہ جو ان کی کتابوں پہ ان کی ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے لیے چھٹکارا اور نجات ہوگی۔ یہ بہت سے عہد ہم سے لیے گئے اور ہم یہ عہد دے کے آئے، اور بطور مسلمان پہلے ہم کو اس تھیوری کو بلیو کرنا پڑتا ہے، اور یہ تھیوری صرف اسلام پیش نہیں کرتا، سائنس بھی یہ تھیوری پیش کرتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کاربن 12 ہے اور ایووگاڈرو نمبر جو ہے 6.10 کی طاقت 23 ہے، تو آپ نے کوئی ایووگاڈرو نمبر دیکھا تو نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اتنے آئنز ہیں، اتنے ایٹم ہیں، اتنے، وہ آپ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر، جو انسٹرکچر جو لیکچر آپ کو لیکچر دیتا ہے اس تھیوریوں کے اوپر، اس کے بعد پھر جا کے آگے آپ کو وہ سائنس پڑھائی جاتی ہے، وہ تو تھیوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو پہلے آپ نے سچ تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اوپر پیش کیا گیا، یہ عہد ہم سے لیے گئے، یہ سارے عہد قرآن کریم کے اندر جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ تم زمین پہ جاؤ گے اور تمہارا مقابلہ شیطان سے ہوگا اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہ تمام عہد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ یہ تو تمام کے تمام عہد جو آپ پڑھتے ہیں یہ انسان کی ایمانیات کے متعلق ہیں، کہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا خالق مالک ایک رب ہے جس نے اس کو پیدا کی ہے، اور اس کو ایک آزمائش کے لیے، ایک چھوٹے ٹینور کے لیے، ایک چھوٹی زندگی کے لیے زمین کے اوپر بھیجا جا رہا ہے، جہاں اس کے رویے دیکھے جائیں گے، اس کے ایٹیچیوڈ دیکھے جائیں گے، اور دیکھے جائیں گے کون سا کیا عمل کرتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام عہد آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اور یہ عہد ہم دے کے آئے ہیں، پہلے ہم کو اس کو بلیو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس عہد کے ساتھ
اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جس انسان کو وہ زمین کے اوپر بھیج رہا ہے وہ زمین کوئی ایسی نہیں ہے، وہ جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جہاں وہ شاداب رہ سکے، خوش رہ سکے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دوران، اسی عہد کے دوران اللہ نے تمام انسانوں کو انسٹرکشن دی، ہدایت دی کہ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہ دکھوں کا گھر ہے، لیکن ایک چیز اگر تم تھامے رہو گے، ایک چیز پہ اگر تم عمل کرتے رہو گے تو تمہاری زندگیوں سے گھٹن، ملال، بے چینی، خوف نکال دیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ عہد روح سے لیے گئے تھے، اب یہ عہد بھی روح ہی یاد کرے گی، عقل سے نہیں لیے گئے تھے، ارواح سے عہد لیے گئے تھے جو ہمارے اندر موجود ہیں، یہ عہد ہمارے اندر فیڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، اسی سے بالکل یہ متصل ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے اور تمہارے پاس جو ہے کتابیں آئیں گی اور تم ان کو فالو کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ یہ نصیحت بالکل ایڈجائننگ ملتی ہے کہ دیکھو اگر میرے ذکر سے تم نے اعراض کیا، رخ موڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو تمہارا زندگی کے اندر گزرنا اجیرن کر کے رکھ دیا جائے گا۔ حضرت والا فرماتے تھے ایک ہے گزارنا اور ایک ہے گزرن، ایک ہے گزارا اور ایک ہے گزرن۔ گزارا تو یہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے، کپڑے موجود ہیں، کوٹھی کاریں بنگلے موجود ہیں، زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جس گھر کے اندر دیکھ لیں، جس جگہ بھی دیکھ لیں، اطاعت کرنی پڑے گی، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے کیا تو ویسے کرنا پڑے گا تو کامیابی ہے۔ دوسرے وہ احکامات ہیں جو دل کے لیے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو روحانی احکامات ہیں ان احکامات پہ عمل کرو گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ کچھ تمہارے پاس دنیاوی مال ہے یا نہیں ہے، بے شک تمہاری تجوریاں بھری پڑی ہے اور محلات میں تم رہتے ہو، اگر تمہارے اندر ذکر نہیں ہے، تمہارے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر بٹھا لیا اور دنیا کے معاملات تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اللہ کا دھیان تمہارے اندر نہیں ہے، اللہ کا ذکر تمہارے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی اجیرن کر کے رکھ دوں گا۔ ایک کے بعد ایک صدمہ آئے گا، چین نہیں پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اعراض کیا، رخ موڑا میرے ذکر سے، اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتا رہا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر حاصل کر لیا، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا دھیان آ گیا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں کامیابی کے ایفیکٹ کو۔ مطمئن کون ہوتا ہے؟ جو کامیاب ہو رہا ہے زندگی کی تگ و دو کے اندر، وہی مطمئن ہے نا۔ ناکام بندے کو تو آپ نے فرسٹریٹڈ دیکھا ہمیشہ، وہ تو بے چین ہے، مضطرب ہے، اس کو تو چین نہیں ہے جو ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صاحب اطمینان بننا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر تم نے نعمتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے دلوں کو میرے دھیان کی طرف لگا دو، یہ دل جو ہے مجھے دے دو، یہ میرا گھر ہے۔ دل سے اللہ اللہ کراؤ گے تو اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو ایک کے بعد ایک بیماری آئے گی، ایک کے بعد ایک شک آئے گا، بے چینی آئے گی، اضطراب آئے گا، گھٹن آئے گی، شوہر بیوی سے جو ہے وہ نالا ہوگا اور بیوی شوہر سے نالا ہوگی، باپ اپنے بچوں سے جو ہے وہ انائڈ ہوگا اور بچے باپ سے کہیں گے یہی باپ ہمیں ملا تھا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایک جراثیمہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا جس کا نام شیطان ہے، جو انسان کا دشمن ہے اور روحانی دشمن ہے۔ اور یہ روحانی دشمن ایسا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر بیٹھا ہے اور خون میں دوڑ رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام خبریں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے
تو زندگی کے اندر جو ہے یہی ڈپریشن ہے، یہی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار کہتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، وہ مفلس ہو جاؤ گے، ڈاکہ مار لو، یہی تو وقت ہے، وہ اویل کرو اس وقت کو، لوٹ لو دوسرے کو۔ تو انسان ذرا ذرا سی چیزوں پہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور پھنسا بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھائی نے باقیوں کو مار دیا اور وہ جائیداد کے لیے، اور وہ تھانے میں اور پھر جیل میں۔ تو یہ سارا کچھ شیطان ہے، یہ انسان کا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن مانو۔ تو ہم اس کو دشمن ہی نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو ایسا بے ضرر سا مانگتے ہیں کہ ذرا سے ہم الفاظ پڑھیں گے تو یہ چلا جائے گا، زبانی ذکر سے یہ جانے والا نہیں ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ ہماری دشوار ہو چکی ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر اگر کوئی پریشان قوم ہے تو مسلمان قوم ہے۔ شیطان نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی مایوس کر دیا ہے، اور یہ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس فارمولے کی طرف نہیں آتے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور جو بہت آسان ہے، اس کی طرف نہیں آتے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گئی ہے۔ اور گمراہی بھی ایسی ویسی نہیں ہے، کھلی گمراہی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ بربادیوں کے اندر آ گئی ہے، وہ گھٹن کے اندر آ گئی ہے۔ فویل للقاسیاتی، پس ویل ہے، تباہی ہے اس کے لیے، مصیبت ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، اضطراب ہے، اور وہ تمام بیماریاں، ویل کا مطلب وہ تمام بیماریاں اس شخص کے لیے ہے۔ فویل للقاسیاتی قلوبہم، جس کا دل سخت ہو گیا ہے اللہ کے ذکر سے، فویل للقاسیات من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا ہے، بات اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ویل ہے۔ کیا ہم ویل کا شکار نہیں ہو چکے؟ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلا گمراہ ہے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ کھلا گمراہ ہے۔ اب دیکھیں کرونا آیا تھا، پھر انسان نے اس کی ویکسین بنائی، پہلے بہت زیادہ اموات ہوئی کرونا کی وجہ سے، پھر ہم نے ویکسین لگائی تو کچھ کمی آ گئی اور ہم اس کو کچھ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک ویکسینیشن کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ویکسینیشن کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب ابھی انجیکشن تیار نہیں ہوئے تھے، یہ تصور نہیں تھا کہ آپ دوائی کو خون کے اندر انجیکٹ کر دیں گے تو وہ خون کے اندر دوڑے گی اور جراثیم کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ کے حبیب نے اس زمانے میں کہا کہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں جو ہے شیطان دوڑتا ہے۔ اب دوڑ رہا ہے خون کے اندر، بیٹھا ہے دل کے اوپر، انجیکٹ کر رہا ہے دل کے اندر، دوڑ رہا ہے خون کے اندر، رچا بسا ہے اندر، اور ذکر صرف زبان کا ہو تو یہ نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا۔ زندگی بے چین رہے گی، زندگی مضطرب رہے گی۔ ہم جب آخرت میں جب ہماری موت آئے گی، میں بھی اچھا خاصی زندگی گزار چکا ہوں، آپ لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک زندگی گزار چکے ہیں۔ ایک پچھتاوا ہر سٹیج پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ کر لیتا، کاش مجھے یہ سرزد نہ ہوتا، یہ ہو جاتا۔ تو جب موت کے فرشتے آئیں گے تو پھر ایک اور کاش ہمارے پاس آئے گی کہ کاش میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا، تو آج میں اس طرح نہ مرتا۔ تو زندگی جو ہے اگر آپ نے دنیا میں بھی صحیح گزارنی ہے، بیماریوں سے ماورا آپ نے صاحب سرور بننا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ اس کا اگر اردو میں آپ ترجمہ کریں، صاحب سرور اس کا ترجمہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں۔ اطمینان اس آسودگی کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف نہ ہو، جس کے اندر فرسٹریشن نہ ہو۔ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جا رہی ہے، اور میرا رب ایک ایسا رب ہے جو قوتوں والا رب ہے، جو فوراً سنتا ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ کی زندگی اٹیچ ہو جاتی ہے تو ہر مرحلہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بشارتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی بشارتیں ہیں، تم مجھ سے دوستی تو کرو، اور جب تم مجھ سے دوستی کرو گے تمہاری زندگی سے میں خوف نکال دوں گا، تمہاری زندگی سے میں غم نکال دوں گا۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک انگریزی لیکچر کے اندر مختلف مذاہب کا تقابل کیا ہے، تو سب سے پہلے وہ بدھزم کو لیتے ہیں کہ بدھزم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، آپ دکھوں سے بچ نہیں سکتے جب تک آپ زندہ ہیں اور دنیا میں ہیں، یعنی آپ نے دکھ ہی رہنا ہے، یہ اس کا مرکزی کردار ہے، مرکزی تھیم ہے اس کا۔ اور عیسائیت کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسائیت کہتی ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک وہ زندہ ہے، اس نے گناہ ہی کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم دائرہ اسلام کے اندر آ جاؤ گے، جب تم ایمان قبول کر لو گے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں سے خوف اور غم کو نکال پھینکوں گا۔ قل ربنا اللہ ثم استقاموا، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ ربوبیت پرووائڈر کو کہتے ہیں، جو آپ کی تمام حاجات پوری کر دے، جو آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے، وہ زمین آسمان کا رب جو پوری کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کی ضروریات پوری کر دے، تو رب اس کو کہتے ہیں، پرووائڈر کو کہتے ہیں۔ تم ایک دفعہ مانو کہ رب تمہارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے اوپر تم استقامت اختیار کرو، کیا ہوگا پھر؟ کیا خوشخبری دیتا اللہ تعالیٰ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور تمہاری زندگیوں سے خوف نکال دیا جائے گا، غم نکال دیا جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ دوستی کریں گے، دل کے ساتھ دوستی دل کے ساتھ ہوتی ہے، جب اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، جب اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ وعدے کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مرکزی نقطہ اسلام کا کیا ہے؟ مومن ہے کون؟ جس کے اندر نہ دنیا کا خوف ہو نہ کسی اور چیز کا خوف ہو، جو ایک وسیع و عریض زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہو، جو اس 60-70 سالہ زندگی کے اوپر نہیں۔ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، تو اس کی زندگی پوری کی پوری ایک یونیورسل لائف ہوتی ہے۔ اس کا جو حدود اربع ہوتا ہے وہ اس زمان و مکان میں الجھ کے نہیں رہتا، کہ اس کے زمان اور مکان اور ہوتے ہیں، وہ کسی اور جہان کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے تمام مشکلات اگر زندگی کے اندر آتی بھی ہیں، ایک چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہیں، اور اس وقت وہ اپنے رب کا سہارا تھامتا ہے، اور آپ اس سے کیا وعدہ کرتا ہے کہ تیری زندگی کے اندر غم اور ملال نکال لوں گا۔ اگر آپ نے یہ سپر مین دیکھنے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا، جو زندگی کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو آپ کو یقیناً صحابہ اکرام کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تھے، اور یہ سپر مین تھے جس کو آج کل ہم سپر مین کہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے، کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا ان کو ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نعمت عظمیٰ موجود ہے، ان کے پاس اس کائنات کا سب سے حسین ترین محبوب اللہ موجود ہے، ان کی یاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہے۔ تو اسلام آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ دین آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ آپ اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ کے ساتھ آپ دوستی رکھ لیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہاری زندگی میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے انسان کو ناکام کرنے والی چیز کون سی ہے؟ خوف ہے اور ملال ہے، ہائے میرے پاس یہ کیوں نہیں، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا۔ یہ ان چیزوں کے لیے روتا ہے، ان چیزوں کے لیے مرتا ہے، اور یہاں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر ساری زندگی جو ہے وہ چیزیں جمع کرنے کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو یہ اجاڑ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی کرو، تم میرے ساتھ جب دوستی کرو گے، تم میری شدید محبت جب اختیار کرو گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو میں تمہیں پہلا گفٹ کیا دوں گا، تمہیں میں غم سے نکال دوں گا، تمہارے میں خوف دور کر دوں گا، تم صاحب سرور ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دے، اور یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر یہ کیفیت کبھی نہ کبھی آتی ہے کہ این اس وقت جب ہمارے اوپر غم کے پہاڑ ہوتے ہیں
اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے پرسکون ہے، ہمارے اوپر ایک سکینت اتر رہی ہے اور ہمیں ذرا سا ملال نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں آخر کیسے حاصل ہوں؟ دیکھیں، یہ چیزیں تقریر سے حاصل نہیں ہوگی، یہ چیزیں لیکچروں سے حاصل نہیں ہوگی۔ لیکچر ایک سے بڑھ کے ایک آپ نے دیکھا ہے۔ یہ چیزیں حاصل ہوں گی جب آپ کا تعارف آپ سے کرا دیا جائے گا، جب آپ کو اپنی معرفت نفس حاصل ہوگی، جب آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق ہیں، اب آپ ماننے لگ جائیں گے کہ آپ پوری کائنات میں اللہ کے خلیفہ ہیں، دی سیکنڈ ون، اللہ کا نائب آپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا، آپ دیکھیں تو صحیح، سبح اسم ربک الاعلیٰ، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تم اپنے رب العالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتے؟ دیکھو اس نے تمہیں کیسے سنوار کے پیدا کیا۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھ دیکھ، چہرہ دیکھ، زبان دیکھ، ہونٹ دیکھ، کان دیکھ، ایک ایک اعضاء کو دیکھ تو صحیح، کتنی خوبصورتی سے تمہیں سنوار کے پیدا کیا ہے۔ جانوروں کو دیکھو کیسے بھدے ہوتے ہیں، انسان کو کیسے خوبصورت سنوار کے پیدا کیا۔ جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگا دی، اور جس طرح خوبصورت لگتی تھی جس سائز میں اس سائز میں بنا دی۔ جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک لگا دیا، سرخ سرخ ہونٹ بنا دیے، دانت کیسے موتیوں جیسے بنا دیے، اور کان اور سارے اعضاء، ایک ایک اعضاء کو دیکھ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا شاہکار ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے میں نے تمہیں سنوار کے پیدا کیا، والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں میرا یہ بلڈ چیک کرو، وہ آپ کی بلڈ چیک کرتا ہے، اس کے اندر وہ آپ کے مختلف کیمیکل دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا شوگر لیول یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، آپ کے دل کا سائز یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہے، آپ کے اندر فلاں کیمیکل اتنا ہونا چاہیے تھا، اتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی اور اس کو ہدایت دے دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اپنے اعضاء کو دیکھو کیسے سنوار کے ظاہری طور پہ پیدا کیا، اپنے اندر کو دیکھو، وہ رپورٹ جو لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں تم نارمل ہو، نہیں یار تمہارے اندر اس چیز کی کمی ہے، فلاں کیمیکل تمہارے اندر بڑھ گیا، فلاں گھٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی مقدار مقرر کر دی اور اس کو ہدایت دے دی۔ آنکھ کا کام اپنا ہے، زبان کا کام اپنا ہے، ہاتھ پاؤں کا کام اپنا ہے، ہر اعضاء اپنا اپنا کام کر رہا ہے تو ہم صحت مند ہیں نا۔ کسی اعضاء کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو ہم بیمار پڑے ہیں۔ ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی ہے، انسٹرکشن دی، ہدایت دی ہے کہ نہیں دی؟ اس کے مطابق ہمارے اندر اور باہر کے اعضاء جب سے ہم پیدا ہوئے، یہ سائنس تو اب آ کے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، یہ عمل تو شروع سے ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے اندر پیدا کی ہیں نہیں کی، اور اپنا اپنا فنکشن کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہاتھوں کا اپنا کام ہے، کانوں کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے۔ یہ دو ہاتھ ہیں، اتنے فلیکسیبل ہاتھ کسی اور مخلوق کے نہیں۔ تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کمپیوٹر بن رہے ہیں، پرزے بن رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ دو ہاتھ ہیں، کپاس کا بیج ہم زمین کے اوپر جو ہے اگا رہے ہیں، کپاس اگ رہی ہے، اس سے ہم پھٹی کو چن رہے ہیں، داغ روئی کو دھل رہے ہیں، داغا بن رہے ہیں، لباس پہنے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ یہ ساری دو ہاتھوں کی کمائی ہے نا جو ارد گرد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ دو ہاتھ نہ ہوتے، ایسا ٹونڈ منڈ ہوتا، ایسے ننگے کے ننگے نہ رہتے۔ یہ دیکھیں کبھی ان دو ہاتھوں کو شکر ادا کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ترقی ان دو ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ یہ دو ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، ہر اعضاء ہے۔ تھوڑا سا دورت دل کو پڑ گیا، ان دو ہاتھوں سے کوئی ذرا پانی کا گلاس اٹھا دیں گے؟ دورت تو دل کو پڑا ہے، ہاتھ تو ٹھیک ہیں، یہ قدم تو چل جائیں گے؟ نہیں چلیں گے۔
جو ان سے کام لے رہا تھا وہ خود پکڑ میں آ گیا، اب سارے کے سارے اعضاء بیکار ہیں۔ اسے اللہ نے یہ دل بنایا ہے، یہ پورے جسے کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اب بس یہ بتا کے چپ ہو گئے۔ انہوں نے تو بڑے اچھے انداز میں بتا دیا کہ یہ بگڑے گا اس وقت جب اس کے اوپر شیطان آ کے بیٹھے گا اور خون میں دوڑے گا، اور یہ سنورے گا اس وقت جب یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ 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 کرے گا۔ ہم شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ زبان جو بول رہی ہے بس یہی بول رہی ہے، یہی ناطق ہے، پورا جسہ جو ہے گونگا ہے۔ نہ بھی نہ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر ہر چیز کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا، ہمارا دل اللہ کے ذکر والا بنے گا تو یہ دل مومن ہے۔ کیا اندھیرا اور روشنی ایک جگہ رہ سکتی ہیں؟ کیا شیطان اور رحمان ایک جگہ رہ سکتا ہے؟ یہ دل یا اللہ کا ذکر کرے گا، اگر یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا، اس دل کا نام اللہ نے مومن رکھا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ دل مومن ہے اگر یہ دل کر اللہ اللہ کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل تھر تھرانا اور کپانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں تو کوئی ڈائگنوز کرتا ہے نا۔ اب کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہمارے اوپر کیا جاتا ہے یا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی حیبت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے تھر تھرانا اور کپانا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ کو ہم نے عرش کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارے دل اسی پتھر کی طرح پتھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل کے اندر افیکٹ آ رہا ہے، ذکر کا افیکٹ دل کے اوپر آ رہا ہے، اگر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، ان کے دل تھر تھرانا اور کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو شکر کرے، اگر یہ کیفیت ہے نہیں ہے تو قرآن کریم نے اس دل کا نام مومن نہیں رکھا۔ قرآن کریم نے آپ اپنا نام جو کچھ رکھے رہیں، آپ جمالیاتی فریب کا شکار رہتے ہیں، ہم جمالیاتی فریب کا شکار رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقیقتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ دل خالی نہیں رہ سکتا، یا اس کے اندر رحمان کا ذکر ہوگا یا اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جائے گا، اور مسلط بھی ایسا ویسا تھوڑی ہوگا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست بن جائے گا، اسے کہے گا میں تمہارا دوست ہوں، اس کو جمالیاتی فریب دے گا، یہ شخص گمراہی پہ ہوگا اور اپنے آپ کو سمجھے گا میں بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں۔ قیامت والے دن جب آنکھیں دیکھنا شروع کر دیں گی اور دل سمجھنا شروع کر دے گا، یہی شخص کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا دشمن ثابت ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ والے اس کے ساتھ جنگ کر گئے ہیں، کوئی چیز بن گئے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، دنیا کے اندر بھی بے خوف رہنا ہے، آخرت کے اندر بھی بے خوف رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ پکی بات ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، پکی بات ہے کہ دل اللہ کو دے دو، اللہ کے ساتھ دوستی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اندر بھی ایک کے بعد ایک نعمت ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ دوستی کیسے کی جائے گی؟ دوستی کی جاتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا، اس کے اندر سے شیطان نکل جائے گا۔ دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے جب ہم آخرت کے اندر پیش کیے جائیں گے
تو ایک فرد جرم عائد کی جائے گی، فرد جرم ایک عائد کی جائے گی، اور وہ فرد جرم یہ ہوگی کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا غافل نہ رہنا، وہ غفلت کی ہوگی، فرد جرم غفلت کی ہوگی کہ تم غافل ہو گئے ہو، جو وہ ہم شہادت دے کے آئے ہیں، قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ یہ گواہی سے ہم ساری زندگی جو ہے وہ بے خبر رہے، یہ گواہی دل دے کے آیا ہے۔ جب ہم دل کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس سے مراد روح ہے۔ یہ جو دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ جو سنوبری رنگ کا دل آپ کے سینے کے اندر، یہ تو سیٹ ہے، یہ تو کرسی ہے، جیسے میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ ہماری روح کی، یہ روحانی شعور کی کرسی ہے، اس کے اوپر ہمارا روحانی شعور بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے کبھی آنکھ بھر کے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو پوچھا ہی نہیں۔ اگر یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ مومن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر صحابہ اکرام گھنٹوں سر جھکائے ایسے ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے گویا ان کے کندھوں کے اوپر پرندہ ہے۔ اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ اور کیا ہے کہ آدمی اپنے جسم سے بھی بے خبر ہو جائے، ساکت اور جامد ہو جائے، اس طرح جیسے اگر کسی نے وہ پرندہ اڑ گیا تو حرکت ہوئی تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے، اور سینہ مبارک سے نور ان کے سینوں کے اندر آ رہا ہوتا تھا۔ اور وہ جو حنظلہ جو تھے، وہ صحابی حنظلہ جو تھے، وہ جو گھر گئے اور گھر جا کے جو ان کی کیفیت ہوئی، اور وہاں سے وہ چلاتے ہوئے گلیوں کے اندر چلاتے ہوئے بھاگے کہ حنظلہ منافق ہو بکر صدیق نے سنی، اور ان سے کہا حنظلہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے، چلے اللہ کے حبیب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے حنظلہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہارے دل حالت ذکر کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر تمہاری یہی کیفیت 24 گھنٹے رہے تو فرشتے صبح تمہارے ساتھ معانقہ کریں، فرشتے تمہارے اوپر اتریں، لیکن اے حنظلہ 50% جو ہے وہ ذکر کے لیے زندگی، اور 50% جو ہے دنیا کے کام کاج کے اندر ہے۔ تو وہ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھ کے تسبیحات نہیں پڑھتے تھے، اور یہ تو ویسی بے ادبی ہے کہ اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے اور آپ تسبیحات پڑھ رہے ہو۔ تو ان کے دل اللہ کے ذکر کے اندر ہوتے تھے، ان کا ہڈی ماس بال بال اللہ 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 کر رہا تھا، یہی ذکر کثیر تھا، یہی ہدایت ہے۔ قرآن کریم اس کیفیت کو ہدایت کہتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ہدایت کہہ رہا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم و ملائم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذالک ھدی اللہ، یہ کیفیت ہے۔ اب اندر سے شیطان نکل گیا، اب ہڈی ماس بال بال کے اندر، خون کے رگ و ریشے کے اندر شیطان نہیں دوڑ رہا بلکہ اللہ کا ذکر دوڑ رہا ہے۔ تو اب ہدایت ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا ہے اور ہم قرآن کریم کے چند احکامات کو ماننے والے بن گئے ہیں۔ یہ حکم بھی تو قرآن کریم میں ہے، اسی صورت کے اندر ہے جس صورت کے اندر یہ کہا گیا ہے قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم غافل تھے، یا یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں مشرکوں کے گھر پیدا کیا تھا، وہ تو سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں نے بت پرستی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جواز بھی نہیں مان رہا۔ اسی آیت کے اندر کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس گواہی کی طرف لوٹ کے آؤ جو تمہارے دل عالم ارواح کے اندر دے کے آئے ہیں۔ تو ہم دل کی طرف کبھی متوجہ ہوئے اس گواہی کو اجاگر کرنے کے لیے، اس گواہی کو بیدار کرنے کے لیے؟ کبھی ہم نے اس دل سے کہا ہے تو گواہی دے کے آئے اور نکال اس گواہی کو۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو دل کا اللہ اللہ کرنا ہے، یہ جو گواہی ہے، یہ عام لیول کا جو آدمی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل
اس کی ذہانت جو ہے تھوڑے درجے کی، ایک مزدور ہے، چھوٹا کام کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ٹائپ آدمی PhD جس نے کی ہوئی ہو، یا ایک آپ مفتی کہہ لیں، اس کے اندر ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ اس گواہی کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر وہ کہتے ہیں یہ حجت کیسے بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے تو یاد ہی نہیں آئی تھی۔ تو یہ حجت اس وقت بنے گی جب آپ کو یہ گواہی یاد آ جائے گی۔ تو یہ گواہی کیا چیز ہے؟ یہ گواہی آپ کے اندر فیڈ کر دی گئی ہے، یہ گواہی کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ گواہی دے رہا ہے، یہ تصدیق کر رہا ہے اللہ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاعراف کے اندر آگے جا کے اس کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ یہ کام آپ کرو اور یہ کام آپ صبح اور شام کرو۔ دیکھیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بیماری تمہیں ہے، یہ گولیاں صبح کھانی ہے، شام کھانی ہے، اور اتنے دن کھا لو، اگر ناغہ کیا تو بیماری غالب آ جائے گی۔ جو ہمارا روحانی طبیب ہے اس نے بھی ہمیں نسخہ لکھ کے دیا ہوا ہے، اور وہ بھی صبح و شام کا ہے، ہم کرتے ہی نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں۔ اب کیسے یاد کریں؟ اس کے لیے ہمیں کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا۔ جب آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھتے ہیں مجھے اپنا بچہ یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا عزیز یاد آ رہا ہے، بیوی یاد آ رہی ہے، پوچھتے ہیں کسی سے؟ یاد کرتا ہے دل؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت؟ اتنے کھلے اور سادہ احکامات ہیں کہ کوئی آپ کی تعویل ان کے اوپر حجت نہیں بن سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو یاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرو۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیفیت ہونی چاہیے، تضرع و خیفۃ، گڑ گڑاتے ہوئے، مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، یا اللہ میری ساری کی ساری زندگی غفلتوں کے اندر گزری ہے، ایک لمحہ بھی یا اللہ میرے پاس ایسا نہیں جو میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں، یا اللہ میں تو خسارے میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے تو جہنم نظر آ رہی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ تضرع و خیفۃ، آپ نے گڑ گڑاتے ہوئے خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو نکال کے اپنے سامنے بچھانا ہے، یا اللہ یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی ہے، تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یہ کاہلی یہ سستی بھی مجھ سے ہوئی ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یا اللہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں گزار آیا ہوں، یا اللہ میں ابدی عذاب سے ڈرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تضرع و خیفۃ، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ودون الجہر من القول، واویلا نہیں کرنا، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو دل کے اندر یاد کرنا ہے، اور صبح اور شام یاد کرنا ہے۔ اور کیوں یاد کرنا ہے؟ ولا تکن من الغافلین، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ ہو۔ اب ٹائم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، آیات بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن نہ خود کرتے ہیں نہ آگے بتاتے ہیں۔ یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جیسے عرض کیا تھا شروع میں، حکم ماننا پڑے گا، الف لام میم سے لے کے والناس تک حکم ہی حکم ہے۔ یہ حکم دل کے لیے ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ جسمانی حکم ہے جو جسم کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ روحانی حکم ہے جو دل کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں۔ جو روحانی احکامات ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ جو آپ کو سمجھ آئے آپ اس طرح کر لیں۔ یا اللہ میں نے تو اس طرح کیا تھا، رو مانگ کے تجھے دل میں یاد کیا تھا، یقیناً آپ کا دل اللہ اللہ کرنا لگ جائے گا اور غفلت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حکم صحابہ کے لیے بھی ہے، یہ حکم اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے، یہ متقین صالحین کے لیے بھی ہے، یہ علماء کرام کے لیے بھی ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ قرآن سب کے لیے حکم ہے۔ یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکم پڑھ بھی رہے، دیکھ بھی رہے، اس پہ کرتے نہیں ہیں۔ کرتے ہیں کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، تو غفلت دور ہو جائے گی۔ غفلت سب سے پہلے کیا دور ہوگی؟
جب آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جس رب کو میں تھیوریٹیکل طور پہ مانتا تھا، میرے دل نے اس کی گواہی دے دی ہے۔ اب آپ کا ایک ایمان قائم ہو گیا، اب غفلت کا ایک پردہ گرا ہے صرف۔ اس ایک غفلت کے پردے نے آپ کے اندر ایک کونے کے اندر اطمینان پیدا کیا ہے۔ اب آپ اگلے دن پھر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ حکم صبح و شام کا ہے۔ آپ پھر رو رہے ہیں، پھر آپ مانگ رہے ہیں۔ اب آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کے اوپر رحمت برسنا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت نے آپ کو لپیٹ لیا اگلے مرحلے کے اندر۔ پھر آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب میری سنتا بھی ہے اور فوراً مجھے فیض بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے۔ اگلے دن یہ غفلت دور ہوگی، اس سیڑھی کے اوپر چل گئے آپ۔ پھر آپ نے اگلے دن اللہ تعالیٰ کو پھر رو کے، پھر مانگ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پھر آپ کا سینہ روشن ہوا، پھر آپ کے سینے نے کچھ اور تجلیات اور انوارات دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اور معرفت حاصل کی۔ تو اس طرح آپ معرفت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، چڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو معیت نصیب ہو جائے گی۔ ہر وقت اللہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہوگا۔ یہ سارے کا سارا جو مرحلہ ہے یہ موت تک جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ حکم صبح اور شام کا ہے، یہ روحانی حکم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارا کچھ احکامات کے اوپر تو عمل ہے، کچھ احکامات کے اوپر عمل نہیں ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے جو روحانی احکامات ہیں وہ اونچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہا ہے، خود عطا کر رہا ہے، خود رحمت دے رہا ہے۔ یہ جو روحانی احکامات ہیں یہ فرض عین ہیں، اور یہ جو جسمانی احکامات ہیں یہ فرض ہیں۔ اگر فرض کے اوپر تو عمل ہے اور فرض عین کے اوپر عمل نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، یہ عبادت ویل بنی ہوئی ہے، اس کا جوڑا نہیں ملا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس ویل ہے اس کے لیے، ویل ہے، مصیبت ہے، یہ پھنسا بیٹھا ہے، تنگی کے اندر آ گیا۔ کون؟ پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن دل اس کا غافل ہے، دل وہاں گیا ہے جہاں محبت لگی ہوئی ہے۔ آیا تو وضو کر کے ہے، قبلہ رخ تو کھڑا ہے، پاک کپڑے پہن کے تو آیا ہے، زبان تو بہت اچھے الفاظ ادا کر رہی ہے، ایک مکینیکل طریقے کے اندر یہ اپنی حرکات جو جاری کیے ہوئے ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ نماز اس کے لیے ویل بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا دل غافل ہے۔ دل وہاں گیا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر، کاروبار کے اندر، شہوات کے اندر، ان لذات کے اندر دل گیا ہوا ہے جہاں دل کو محبت لگی ہوئی ہے۔ دل اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے۔ یہ نماز ویل بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی؟ اگر دل بھی حاضر ہے، لا صلاۃ الا حضور القلب، نماز نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو۔ دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اوپر رحمت برس رہی ہے، یہ سوچ رہا ہے۔ جب میں ذکر کی طرف آیا شروع کے اندر، پہلے کچھ مہینے تھے تو میں نیت کرتے وقت یہ کرتا تھا کہ اللہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ نماز کے وقت بندہ ہوتا ہے، ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے ایک زور کا خیال میرے ذہن کے اندر آیا، یوں کہا کر کے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہر وقت اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر یہ سوچ کے نماز نیت کرتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ خیال آیا۔ تو جب یہ خیال آئے گا تو یہ نماز بنتی چلی جائے گی۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ حضرت امام غزالی ایک دفعہ آئے بغداد کے اندر، بہت بڑا جلسہ تھا، سارا میدان بھرا ہوا تھا۔ اللہ والے اپنا احتساب کر گئے ہیں، ہم احتساب نہیں کرتے اپنا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو رکوع اور سجود میں کر کے آیا ہوں کیا میں واقعی صرف زبانی گفتگو کر کے آیا ہوں یا کبھی ایک لمحہ میں اللہ کے سامنے بھی حاضر تھا۔ تو اللہ والے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ تو امام نے اپنے آپ کو کہا کہ بڑا تم عالم بنا پھرتا ہے، لوگ تیری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اے غزالی، اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ درجہ اولا تو یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ خود سے مخاطب ہوا، نہ تیرا یہ حال ہے نہ تیرا وہ حال ہے۔ 12 سال اللہ سب چھوڑ کے جلسے جلوس اللہ والوں کے پیچھے پھرا، اور پھر کہتا ہے یہ اللہ والے جو ہے سچے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اگر آنکھیں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، فیض نہیں آ رہا تو دل بیمار ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اگر پوری نماز میں اللہ کا خیال نہیں آ رہا، اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو رہا تو دل بیمار ہے، کسی دل والے کی طرف جاؤ۔ اب یہ چیزیں بتائی جاتی تھی، بڑی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے قحط الرجال ہے، شیطان ہمیں ہر طرف سے لپیٹ چکا ہے، ہمیں مایوس کر چکا ہے، ہم روز بروز تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو شیطان جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، تو ان سے شیطان کو ہٹا دے۔ کوئی اور طریقہ قرآن اور سنت کے اندر ہے ہی نہیں شیطان سے ہٹنے کا، جب تک یہ دل ذکر نہ کرے۔ تو اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اب یہ دل جو ہے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے، تو کوئی دل جو ہے پیر جاری نہیں کر رہا، دل جاری کر رہا ہے وہ جس کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کے اندر شیطان آ کے بیٹھ جائے، آپ کے گھر کے اندر آپ کو دشمن آ کے بیٹھ جائے، آپ کو کتنی بے چینی ہوگی۔ آپ تمام کے تمام ذرائع استعمال کریں گے، اسلام مراد کو نکال کے باہر پھینکیں گے۔ یہ دل اللہ میاں کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ اسلام مراد کو نکالیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ آپ رو کے مانگ کے دل کی طرف توجہ کریں، یقین جانے دل اسی وقت اللہ اللہ شروع کر دے گا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہے۔ رکوع اور سجود کے اندر وہ لذت حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، وہ نماز حاصل ہوگی جو اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے، حضوری قلب، وہی اللہ موجود ہے اب بھی، قرآن کریم اب بھی موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، بس ہمارا عمل تو ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے، تمام بیماریوں کا علاج جو روحانی جسمانی بیماری ہیں اس چیز کے اندر ہے، ان کی جڑ کیا ہے؟ خوف اور ملال، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور خوف اور ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ یاری لگانا ہے، اللہ سے محبت حاصل کرنا، اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت وہ جذبہ ہے جو آپ کے رگ و ریشے کے اندر ایک حلاوت، ایک نرمی، ایک سرور پیدا کر دے، آپ کو محبوب کی طرف کھینچ کے چلا جائے۔ محبت کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، محبت کوئی تقریر نہیں ہے، محبت کوئی شاعری نہیں ہے، محبت ایک جذبہ ہوتا ہے جو آپ کے رگ و ریشے کے وہ نرم کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اپنے محبوب کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے، اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ جب یہ ہمارا دل اللہ کو یاد کرے گا تو یقین کرے آپ کی طرف اللہ کی محبت آپ کو لپیٹ لے گی۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کی تو کامیاب ہے۔ ایک شخص کو اللہ کی محبت حاصل تھی، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کر رہا تھا، کلہم فیض اس کے اوپر برس رہے تھے، بہت دیہاتی قسم کا آدمی تھا، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ سے تو میرے کول ہوئے ہاں، تے کو چوری کھواواں ہاں، تے کو مروڑے ڈیواں ہاں، تے کو میں کنگھی ڈیواں ہاں، یعنی یا اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تمہیں چوری کھلاتا، میں تمہیں کنگھی دیتا، میں تمہارے جسم کو دباتا۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ حدیث کے اندر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ غلط ہیں۔ اس نے اللہ کو مجسم بنا لیا، گویا اللہ بھی تھکتا ہے، اللہ ماورا ہے تھکاوٹ سے، اس نے اللہ کی زلفیں بنا لی، اور زلفیں گندی بھی ہوتی ہیں، تو اس نے وہ اللہ کو چوری کھلا رہا ہے، گویا اللہ کو بھوک بھی لگتی ہے۔ کیسا ظلم کر رہا ہے۔ جب پیغمبر وہاں سے گزرا، پیغمبر نے کہا میاں چپ کر، یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو تو بیان کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، محبت تو اس کے اندر تھی، اللہ نے کہا جا پہلے میرے بندے کو راضی کر کے آ پھر آنا۔ ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی محبت حاصل کی ہے، کر غلطی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہنس کے اس کو نیکی میں بدل رہا ہے۔ بھائی اللہ کی محبت حاصل کریں گے اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے یاری لگانا چاہتے ہو،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، جس طرح میں نے اللہ کی محبت کی، جس طرح میں راتوں کو اٹھ کے رویا، گریہ بزاری کی، تم بھی بستر چھوڑو، تہجد کے وقت اٹھو، اس ماتھے کو رب کے حضور ٹیکو، ان آنکھوں کو بھینچو، 2-4 آنسو نکالو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی، تم بھی اس طرح اللہ کی محبت حاصل کرو۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوافل عبادت کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس فرض پڑھ لیے تو پڑھ لیے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اس چیز کے اندر ان کا کوئی نہیں ہوتا تعلق، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ملے جس طرح ملنا ہے۔ تو تہجد کے وقت اٹھو، بستر کو لات مارو، اللہ سے رو اور مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور خود صدائیں دیتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں تجھ کو دوں۔ آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تیری محبت کا فیض مانگتا ہوں، تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں، تیری رضا کا فیض مانگتا ہوں، تجھ سے نجات مانگتا ہوں، تجھ سے خاتمہ ایمان پہ مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مل کے رہے گا۔ تو جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی، تم بھی اللہ کی محبت حاصل کرو۔ جب تم میری اتباع کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لو گے، تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا، جس طرح مجھے اپنا محبوب بنایا تم سے بھی محبت کرے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھئی اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ فَإِن تَوَلَّوْا، ان سے کہہ دو اے حبیب اللہ کی محبت حاصل کرو، بس کرو۔ اگر یہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی محبت سے رخ موڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ، اللہ بھی ان کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کرتے ان کو کافروں کے ساتھ ملا رہا ہے۔ مولوی کو نہیں کہہ رہا اس پہ فتویٰ دے دے کافر ہے، خود کہہ رہا جو میری محبت حاصل نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے، محبت کے لیے گریہ وزاری ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھائیں جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا نہ ہو، سوائے شیطان کے۔ شیطان نہیں مانگا، سارے پیغمبر روتے اور مانگتے گئے۔ یہ روحانی نعمتیں اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ اللہ کے آگے روئیں، گریہ وزاری کریں۔ حضرت والا فرماتے تھے رونا نہیں آتا منہ رونے جیسا بنا لے، آنسو نہیں آتے ان آنکھوں کو 3-4 دفعہ ایسے سکیڑیں اور بند کریں۔ یہ جو نرمی سی پلکوں کے اوپر آ جاتی ہے، اس نرمی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں، یا اللہ یہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس نرمی کو بطور آنسو قبول کر لے، مجھے معافی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ جو ایک آنسو لڑک کے گالوں کے اوپر آ رہا ہے آگ جہنم کی بجھانے کے لیے، یہی کافی ہے۔ کتنی اونچی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ جتنے بھی گناہ ہیں تم آنکھوں سے ذرا ایک آنسو تو نکالو، گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ رونا اور مانگنا روحانی سنت ہے۔ جو اللہ کے آگے نہیں روتا، اللہ سے نہیں مانگتا، ہر کسی کے آگے روتا پھرتا ہے، کام پھر بھی نہیں بنتا۔ جو اللہ کے آگے رو لیتا ہے، اللہ کے آگے مانگ لیتا ہے، اللہ پھر کسی اور کے آگے اس کو رونے اور مانگنے نہیں دیتا۔ تو اللہ کے آگے رونا اور مانگنا سنت ہے۔ یہ جو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے کہ نہیں گھر؟ اس دل کے اندر اگر شیطان بیٹھا ہوا ہے، حضرت والا کہتے تھے یہ روحانی شرک ہے۔ دل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ روحانی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ روحانی شرک ہونے نہ دو، جسمانی شرک ہو نہیں سکتا۔ اور یہ نامراد دل کے اوپر بیٹھا ہے، دارالحکومت کے اوپر بیٹھا ہے، آنکھ کو حکم دے رہا ہے برا دیکھنے کا، کان کو حکم دے رہا ہے برا سننے کا، ہاتھ پاؤں کو حکم دے رہا ہے برا کرنے کا۔ اس کو اندر سے نکالو نا۔
جب یہ اندر سے نکلے گا، یہ دل خالصتاً اللہ کو پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے خالص کر کے پکارو، اور اس دل کو خالص کر کے اللہ سے پکاریں گے، منٹ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک بالشتہ ہو، میں 2 بالشتہ آؤں گا۔ تم ایک ہاتھ آؤ، میں 2 ہاتھ آؤں گا۔ تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں دوڑ کے ملتی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس گمان کا شکار ہیں کہ جی بہت مشکل ہے دل کا اللہ اللہ کرنا۔ کوئی مشکل نہیں۔ اور دل تم نے آپ جاری کرنا ہے یا پیر نے جاری کرنا ہے؟ یہ دل اللہ 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 نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں۔ اپنا گمان تو ریکٹیفائی کرو نا، اپنا گمان تو درست کرو نا، کہ دل اللہ نے ٹھیک کرنا ہے۔ گمان کو تو، نیت کی تو صحت کرو نا۔ آپ اپنے آپ سے سب کچھ ہونے کا یقین کر رہے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا جب تک روئیں گے اور مانگیں گے نہیں، اس کے پاؤں نہیں پکڑیں گے، ماتھا اللہ کے پیروں کے اندر نہیں ٹکائیں گے، سجدے کے اندر پڑے نہیں رہیں گے، 3 دفعہ پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ آ جاتے ہیں۔ اس ماتھے کو ذرا ٹیک کے دیکھو، 2-4 منٹ، 1 منٹ ٹیک کے دیکھو کہ میں اللہ کے قدموں کے اندر پڑا ہوں اور میں اپنے جرائم کی جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا۔ ہمیں قربت نصیب ہوتی ہے سجدوں کے اندر؟ نہیں ہوتی۔ ہمارے قربت والے سجدے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ماتھے کو تہجد کے وقت ٹیکیں، آپ جتنی لمبی پڑھ لیں، رکوع میں کھڑے ہیں تو رکوع جا رہا ہے، قیام میں کھڑے ہیں تو قیام جا رہا ہے، سجدے میں کھڑے ہیں تو سجدہ جا رہا ہے۔ یہ انفرادی نماز ہے۔ اجتماعی نماز مختصر پڑھاتے تھے، لیکن انفرادی نماز دیکھ لیں، جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی، تم بھی اللہ کی محبت حاصل کرو۔ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، گنتی نہیں گنی جاتی۔ 2 نفل پڑھے تو کوالٹی والے پڑھے، 4 نفل پڑھے تو کوالٹی والے پڑھ، گنتی نہیں دیکھی جاتی، وہاں تولا جاتا ہے سب کو۔ تو یہ کوالٹی والے پڑھیں، آپ حضوری والے پڑھے، گریہ وزاری والے پڑھے۔ یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ دل مومن ہے۔ حساب کتاب اس دل سے ہوگا۔ زبان بند کر دی جائے گی، یہ جو بہت چل زبان آپ کے سامنے بول رہی ہے، یہ بند کر دی جائے گی۔ حساب کتاب دل سے ہوگا۔ دل کہے گا میں نے تو کچھ کیا نہیں، یہ سارے جرائم تو ہاتھوں نے کیے ہیں، یہ سارے جرائم تو پاؤں نے کیے ہیں، فلاں اعضاء نے کیے ہیں، آنکھوں نے کیے ہیں، فلاں نے کیے ہیں، میں نے کیا کیا، میں تو ایک طرف پڑا تھا۔ تو وہاں عدالت لگے گی، وہ عادل ہے، وہاں عدالت لگے گی۔ یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یہ بولیں گے جس کو ہم کہتے نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ کہیں گے ہم اس کے ماتحت تھے، یہ کہتا تھا ہم ساری رات رکوع و سجود میں گزار دیتے تھے، یہ کہتا تھا ساری رات چوری چکاری میں گزار دیتے تھے، ہم اس کے ماتحت تھے۔ بھائی دل کے اوپر اللہ کا نام آئے گا، دل کے اوپر سے شیطان ہٹے گا، اللہ کا ذکر دائم آئے گا، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ کو مومن پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان کو مومن پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مومن پیدا ہوئے ہیں ازل سے۔ ہر انسان کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو مومن پیدا ہو رہا ہے۔ کیسے مومن پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا دل، ہڈی، ماس، بال اللہ اللہ کرتے پیدا ہوا ہے۔ اس کا پورا وجود اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا۔ استحواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ پیدا تو میں نے ان کو مومن کیا تھا، ان کا دل تو میری گواہی دیتا تھا، ان کا ہڈی ماس بال تو اللہ اللہ کرتا تھا۔ بعد ازاں ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا، استحواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اب یہ دل اللہ کا ذکر بھول گئے۔ جب یہ دل اللہ کا ذکر بھول گئے، یہ مومن نہیں ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی ٹولہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الغافلون، یہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں، دیکھیں کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز نہ چھوڑ دینا، جس نے نہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کے اوپر کفر غالب آ جائے گا۔ جسمانی حکم کے متعلق سمجھا نہیں رہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے مومن اور کافر کے، مومن اور شیطان کے درمیان فرق ذکر کا ہے۔ میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، ورنہ تمہارے اوپر شیطان آ جائے گا اور تمہارا نام بھی شیطان رکھ دوں گا۔ سمجھا نہیں رہا قرآن میں؟
ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اگر میرے دل سے ذکر غافل ہو گیا اس کے اوپر شیطان آ جائے گا، پھر اس کا نام شیطان رکھ دیا جائے گا۔ جیسے عرض کیا تھا، یہ ایک چارج شیٹ، ایک فرد جرم قیامت والے دن لگے گی۔ یہ ایک ہی فرد جرم ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تجھے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِیبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور اس کو پرے نکال کے میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کیا ہو گیا تمہاری اکثریت کو شیطان گمراہ کیے جاتا ہے، جس کو ہم دشمن ہی نہیں سمجھتے، کہتے ایک دفعہ لا حول پڑھا تو گیا، اور دل تو تیرا غافل ہے۔ یہ وہ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان جاتا تھا جن کے دل حضور قلب والے ہوتے تھے۔ تیرے تو کلمے حلق سے اوپر اوپر نکل رہے ہیں، تیری تو ساری مناجات حلق سے اوپر اوپر نکل رہی ہیں، تیرے تو دل کے اندر تیرے کلمے داخل ہی نہیں ہوئے، نہ نکل رہے ہیں تیری لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے کہاں شیطان جاتا ہے؟ پہلے دل سے تو پڑھ ذرا، یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو یہ نکلے گا نامراد۔ یہ دشمن ہے بھائی، یہ ساری بیماریاں قرآن کریم کہتا ہے یہ تمہیں خوف کا شکار کرتا ہے، یہ تمہیں تنگ دستی کا سے ڈراتا ہے، یہ شیطان تم کو فحاشی میں مبتلا کرتا ہے، یہ کفر پہ لے جاتا ہے، یہ مایوسی میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم، اب تو بڑا اس فون کے اندر سارا کچھ آ گیا، اب شیطان کی آیت کلک کرے، دیکھ لیں شیطان کا کیا کیا سکوپ ہے، آپ کے اوپر کیسے کیسے حملے کرتا ہے، کلک کریں کہ شیطان سے کیسے بچا جاتا ہے، اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، پورے کا پورا اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کے بتا دے گا کہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، آنکھیں بھی اللہ اللہ کرتی ہیں، کان بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ چارج شیٹ لگائی جائے گی کہ تم نے شیطان کی عبادت کی ہے، یہ چارج شیٹ ان کو جہنم میں دھکیلتے ہوئے لگائی جائے گی، للذین کہا جائے گا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 101۔ تو کیا چارج شیٹ لگائی جائے گی، اس کے اوپر کیا ٹھپا لگا کے ان کو بھیجا جائے گا؟ للذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردہ غفلت میں تھی، وکانوا لا یستطیعون سمعا، ہر چیز تو اللہ اللہ کر رہی تھی، ان کے کان سن ہی نہیں سکتے تھے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، پہلا صفحہ، پہلا رکوع، تو وہاں انسان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ پہلے تو وہ سعید روح ہیں جن کو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں، جن کے اوپر قرآن پیش کر رہے ہیں، اور وہ سعید روح ہیں، وہ ایمان لے کے آ گئی، وہ اللہ کے مال سے خرچ بھی کر رہے ہیں، غیب پہ بھی ایمان لائے، ساری چیزوں پہ آخرت پہ بھی ایمان لائے، اپنے مال میں سے بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کو اللہ متقین کہتا ہے۔ آپ سارے پڑھنے والے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ بار بار اللہ کے حبیب ان کے اوپر دعوت دے رہے ہیں اور ان کی سرکشی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ خود آ کے اپنے حبیب کو سمجھا رہا ہے، اے میرے حبیب ان پہ محنت نہ کر، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جو کافر ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چارج شیٹ ان کے یہ نہیں، ان کی پھر وجہ بیان کی گئی کہ یہ کیوں ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ جو ان کا اسپرچول سٹرکچر ہے، وہ اسپرچول سٹرکچر جو ان کا روحانی اندر چیز ہے، جو ان کی روحانیت ہے، وہ چوک ہو چکی ہے۔ آپ کی بات تو وہاں جا ہی نہیں رہی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل کے اوپر مہر ہے، بات تو آپ کی دل کے اندر جانی تھی، دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہو رہی، دل کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے، اور ان کے روحانی کانوں کے اوپر تو سیل لگی ہوئی ہے، ان کی روحانی آنکھوں کے اوپر تو سیل لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے پیغمبر اعظم و آخر ہیں، ان کے اوپر کیسا نور برس رہا ہے، یہ سیلڈ زدہ ہے۔ ان کا اسپرچول سٹرکچر جو ہے، ان کی جو روحانی ان کے اندر ڈیفیکٹو ہے، یہ روحانی طور پہ اے حبیب آپ کی جو بات جانی تھی دل کے اندر وہاں نہیں پہنچ رہی، جو روحانی کان تھے وہ سن نہیں سک رہے، جو روحانی آنکھ تھی وہ دیکھ نہیں رہی۔ آپ ان کو دعوت دے یا نہ دے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
یعنی اسپرچولی طور پہ، روحانی طور پہ انسانوں کو 3 کیٹیگری میں پہلے ہی صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسپرچول سسٹم بالکل چوک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو صبح و شام آ کے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صبح شام آ کے کہتے ہیں ہم اس تمام فلسفے پہ ایمان لے آئے جو آپ کہتے ہیں، ہم اللہ کو بھی ایک ہی مانتے ہیں، بے شک ہم نے مرنے کے بعد جینا ہے، اور اس تمام فلسفے کو ہم مانتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب جو آپ پیش کر رہے ہیں، اوپر سے آ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مان تو رہے، زبان سے تو مان رہے ہیں، آ کے اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں یہ جو قرآن کریم ہے یہ صرف ریزن نہیں بتاتی، کازز نہیں بتاتی، یہ علاج بھی بتاتی ہے۔ تو بتا رہی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل کے اندر تو ان کے مرض لگا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ آپ 3 طور پہ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے۔ مومن کا دل کچھ اور دیکھنے والا ہے، جن کے دل اللہ اللہ نہیں کرتے ان کو تو اللہ تعالیٰ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو میں نے ان کو دیے تھے، یہ کبھی دل کی طرف آئے نہیں، کہتے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، سائنس سے تو ثابت ہوتا نہیں، سینہ کیسے کھل گیا؟ بھائی سارا کام تو دماغ کر رہا ہے۔ واقعی سائنس سے ثابت نہیں ہوتا، سائنس سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی کہ سائنس جو ہے چیزوں کی سائنس ہوتی ہے، وہ چیزوں کے حقائق کے بارے میں۔ یہ تو روحانیت ہے، یہ تو سینے کے اندر اسپرچول انٹیلیجنس ہے، یہ روحانی ذہانت آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، یہ کسی اور طریقے سے کھلے گی۔ یہ سینے کا کھلنا ہے۔ افمن شرح اللہ صدر للاسلام فهو علی نور من ربہ، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے پھر اس کو نور عطا کرتا ہے۔ تو واقعی دماغ ساری چیزیں کر رہا ہے جو جسمانی ہے، جس طرح پہلی آیت امیر صاحب نے پڑھی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فزیکل اپیئرنگ تھنگس کو تو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو چیزیں جسمانی وجود رکھتی ہیں، جو محسوس کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں تو انسان بڑی بڑی تھیوریاں پیش کر رہا ہے، بڑے فارمولے پیش کر رہا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَاتِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن غافل کس چیز سے ہے؟ روحانی دنیا سے۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کا نام غفلت ہے، کہ آپ نے روحانیت کی، آپ نے آخرت کی طرف دھیان نہیں دیا، جس چیز سے دھیان دینے کا حق تھا، آپ غافل ہیں۔ تو بھائی روحانی طور پہ یہ چیزیں منٹ میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو آج آپ یہ گمان کر لیں کہ میرا دل اللہ نے جو ہے اپنا گھر بنانا ہے، میرے دل میں اللہ کا ذکر اللہ نے کرانا ہے، جو ہے وہ نیت کی صحت کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اب آپ کسی کو سننے کے لیے نہیں آئے، اب اسی نیت کر لیں کہ آپ محض اس وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں نا جی، کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو آپ نیت کر لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے۔ تو آپٹیمسٹک بنیں۔ جب آپ آپٹیمسٹک بنیں گے تو چیزیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ جو کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، اس کی 3 شرائط بیان کی گئی ہیں، سب کے لیے نمونہ توڑی ہیں۔ جو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کی 3 شرائط ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ، جو رجائیت پسند ہو، جو آپٹیمسٹک ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپٹیمسٹک ہونا ضروری ہے، رجائیت پسند، روشن پہلو دیکھنے والا، کہ اللہ ضرور میری غلطیاں معاف کر دے گا، اللہ ضرور میری طرف متوجہ ہوگا، اللہ ضرور میرے دل کو اپنا گھر بنائے گا، اللہ ضرور مجھے جہنم سے بچائے گا، اللہ ضرور اپنے بندوں میں مجھے شامل کرے گا، اللہ ضرور مجھے اپنی محبوب بنائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے۔ لمن کان یرجو اللہ، یہ رجائیت ہے۔ رجائیت کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں روشن پہلو دیکھنا، امیدیں رکھنا۔ لمن کان یرجو اللہ، رجائیت پسند ہو۔ کس سے رجائیت پسند ہو؟ اللہ کے بارے کے اندر۔
اور رجائیت پسند ہو آخرت کے بارے کے اندر کہ اللہ آخرت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی چیز میری قبول کر کے مجھے نجات دلا دے گا، رجائیت پسند ہو۔ یہ دو چیزیں ایٹیٹیوڈ سے متعلق ہیں، آپ کے رویے کے متعلق ہیں، عمل نہیں ہے بلکہ اندر کا رویہ ہے کہ آپ کا رویہ اللہ کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق رجائیت پسند ہونا چاہیے، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عمل سے ہے، وَذَاكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ یہ تین کوالٹی جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ کے حبیب کی سنت پہ عمل کر سکے گا، ورنہ تو بہروپ ہوگا، داڑھی ہوگی، پگڑی ہوگی، بہروپ ہوگا، اندر سے خالی ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں تو رجائیت پسند بنے۔ حدیث بھی اسی کا کہہ رہی ہے کہ جو مومن جو اللہ سے گمان رکھے گا، اللہ سے جیسا گمان رکھے گا ویسا پالے گا، یہ بھی رجائیت پسند ہے۔ تو گمان رکھے کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ آئے نکال کے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت حاصل کر لیں، گناہوں سے معافی حاصل کر لیں، اللہ کو حاصل کر لیں، تو یہ نیت کر لیں، دیر ہی نہیں لگے گی، دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ جب دل اللہ اللہ کرے گا گھروں کے اندر سکون آ جائے گا، جب دل اللہ اللہ کرے گا شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ دل شیطان بیٹھا ہے دل کے اوپر، یہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ ایک چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں ان کے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور میں ان کو ناشکری میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ کوئی میٹل روڈ کے اوپر نہیں بیٹھا، یہ دل اللہ کا راستہ ہے، یہ دل اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، نامراد دل کے اوپر بیٹھا ہے۔ جب یہ یہاں سے نکلے گا، یہ شیشے کے اندر اپنی آنکھ دیکھے گا، الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک دیکھ تو رہی ہے، میرے اعضاء کام تو کر رہے ہیں، میں بول تو رہا ہوں، چل تو رہا ہوں، مجھے اللہ نے گھر تو دے دیا، یہ میرے بچے تو پیدا ہو گئے، اتنی ساری نعمتیں تو دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق تو دیا، کبھی بھوکا ننگا تو نہیں رکھا، مجھے للا لنگڑا تو نہیں بنایا، اتنی نعمتیں مجھے دے دی۔ تو یہ جب شیطان ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنے دیتا، انسان کو سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے اللہ کا شاہکار ہے، نعمتیں ہیں۔ تو جب یہ اندر سے نکلے گا اپنے آپ کو دیکھے گا پہلے اور شکرانہ ادا کرے گا۔ جب شکرانہ ادا کرے گا تو عذاب ہٹتے چلے جائیں گے۔ جب عذاب کا لفظ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دوزخ کا عذاب ہے، نہ بھی نہ، یہیں سے عذاب شروع ہیں، یہیں سے ثواب شروع ہیں۔ ساری زندگی عذابوں میں گزر رہی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ۔ شکر کا درجہ تو ایمان سے بھی پہلے ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ناشکرہ بندہ ایماندار بھی ہو؟ ناشکرہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں لیکن شیطان دیکھنے نہیں دیتا۔ دیکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں میں اپنے آپ کو دیکھوں، کہاں سے مجھے نکال کے یہاں بٹھا دیا گیا، میں اس لائق تھوڑی تھا کہ یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا، یا زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ نے بھوکا نہیں سونے دیا، میرے جیسے 100 پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، ہم دیکھتے نہیں ہیں، شیطان ہمیں ناشکری میں مبتلا کر رہا ہے، ڈپریشن کا شکار کر رہا ہے۔ تو بھئی یہ چیزیں حاصل کریں گے تو میرے ساتھ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں ذرا، انشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کا دل جاری کر دے گا۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، یہ چھاتی سے 1 انچ نیچا، یہ جو روحانیت ہے یہ اللہ والوں نے قرآن اور سنت سے دریافت کی ہے۔ بل و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہماری واضح نشانیاں، بل و آیات بینات، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں ان کو اللہ آیت کہتا ہے، سائنس آف اللہ۔ میرے آیات سینوں کے اندر موجود ہیں، بل و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا وہ بتائیں گے۔ تو یہ دل ہے، یہاں ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ چند دعائیں مانگ لیں، انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرے گا اور زندگی میں کامیابی شروع ہو جائے گی اور آخرت میں بھی۔ اے رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، اللہ مجھے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے مجھے اسی کے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں،
اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیری رضا، تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے ہر سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میں تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو میرے سینے سے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے ذکر سے میرے دل کو روشن فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ دی گئی نعمتیں بحال فرما دے۔ یا اللہ میری نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ روحانی جسمانی حکموں میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا، اپنے دھیان والا بنا دے۔ یا اللہ دل سے شیطان کو ہٹا دے۔ یا اللہ جو خاص الخاص محبت تجھے اپنے انبیاء کرام سے ہے، اس محبت کا ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عالم برزخ میں تیری رحمت انبیاء کرام کے اوپر برس رہی ہے، یا اللہ مجھے قوت، صحت، طاقت کا فیض عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ہر وقت اپنی حفاظت کا فیض عطا فرما۔ اس ہاتھ کو تھوڑا سا دباتے ہوئے 3 دفعہ کریں، اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بالکل بالمقابل رائٹ سائڈ پہ روح کا مقام ہے، ہاتھ رکھیں ذرا، اللہ اللہ اللہ۔ بھائی چھاتی سے ذرا سا اوپر لطیفہ سری کا مقام ہے، اللہ اللہ اللہ۔ خفی سے اوپر اللہ اللہ اللہ۔ سینٹر کے اندر اللہ اللہ اللہ۔ ماتھے کے اوپر اللہ اللہ اللہ۔ سر کے اوپر اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ میں نے مراقبہ کیا تو مجھے مراقبے میں سمجھایا گیا کہ مراقبہ یا ذکر اس طرح کرو گے جس طرح قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے تو ذکر فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ تو مجھے 2 آیتیں سنائی دی، بالکل آپ کے سامنے سچ بیان کر رہا ہوں۔ ایک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور دوسری سورۃ مزمل کی آیت نمبر 8 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ جب تک اس اسپیسیفیکیشن کے مطابق ذکر نہیں کرو گے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اس وقت تک ذکر کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر ذکر کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس قدر محویت اختیار کر، اس قدر اس کے اندر گم ہو جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ جا۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دھیان کے اندر ہم نے ایسے بیٹھنا ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے، نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے، وہی ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، چند منٹ آپ نے توجہ کرنی ہے دل کی طرف۔ اللہ کی رحمت عرش معلیٰ سے آ رہی ہے، روضہ رسول سے ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے اوپر، یہاں جہاں ہم نے ہاتھ رکھا ہے، اور وہ جگہ اللہ اللہ کرے گی انشاءاللہ۔ چند منٹ میرے ساتھ مراقبہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد۔ مہربانی چکر تیری رحمت وسیع ہے، سیاں منگ دے پندے روندے بیٹھے۔ سینے کی طرف توجہ کریں، وسلم کی محبت کا فیض ٹھنڈے کی شکل میں آپ کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی محمد بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، جب مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ
اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہوں کے بورے اپنے کمر پہ لا دے، تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یا اللہ عالم قبر میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے آگے رونے اور مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو نے انگنت نعمتیں بغیر مانگے عطا کی، پھر حکم دیا تم مانگو تو میں تمہیں دوں۔ یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی، ہمیں اسی کے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تیری محبت، تیرے عشق، تیری رضا کا فیض مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے حبیب کو حرص ہے کہ میری امت کے جثے کے اندر میرے اللہ کا نام جاری ہو جائے، حریص علیکم۔ یا اللہ تو ہر مومن کے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے، اپنی محبت والا بنا دے، سب کے دلوں سے شیطان کو ہٹا دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما۔ یا اللہ شیطان کی حکومتیں جہاں جہاں ہیں یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ صالحین کو یا اللہ اقتدار عطا فرما۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، جن مقاصد کے لیے یا اللہ یہ دھرتی حاصل کی گئی تھی، یا اللہ وہ مقاصد پورے کرنے والے لوگ ہمیں حاکم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں خائنوں سے بچا، فاسقوں سے بچا، ظالموں سے بچا، بدکاروں سے بچا۔ یا اللہ تو مہربانی فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ایک ایک حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سچے دل سے تیرے راستے کے اندر تجھ سے شہادت مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شہیدوں والی موت عطا فرما۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، دنیا و آخرت کے یا اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ عطا کر۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، روحانی جسمانی علم وسیع عطا فرما۔ یا اللہ اطمینان قلب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے کاموں میں لگا، مہربانی چا کر، تیری رحمت وسیع ہے۔ یا اللہ تم خود فرماتے ہو کہ تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ یا اللہ ہم آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں۔ تیری محبت والا فیض، تیرے عشق والا فیض، تیری رضا والا فیض، تیرے حبیب کی محبت والا فیض ہمیں حاصل ہو جائے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کون ہمیں یہ نعمتیں دے سکتا ہے؟ مہربانی چا کر، تیری رحمت وسیع ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے کاموں میں لگا دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہمیں وہ قلب عطا فرما جس کو تو دل کہتا ہے۔ یا اللہ وہ آنکھ عطا فرما جس کو تو آنکھ کہتا ہے۔ ہمیں سننے والے کان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روح کو بیدار فرما دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، قرآن کریم سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہر حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس کے اندر بھائی چارے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آئے ہیں، یا اللہ اس غرض سے آئے ہیں تیری محبت والا فیض ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ یا اللہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں۔ تیری محبت والا فیض، تیرے عشق والا فیض، تیری رضا والا فیض ہمیں حاصل ہو جائے۔ مہربانی چا کر، تیری رحمت وسیع ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد مبارک۔ جزاک اللہ۔